اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پیارے دوستو، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفا دھوکے سے بلا کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تو ان کے ساتھ ہی تمام آل و اولاد اور اصحاب کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تمام آل رسول کی پاک دامن خواتین کو بیڑیوں میں جکڑ لیا گیا اور ان کو قید کر کے شام اور کوفہ لے جایا گیا۔ تو پیارے دوستو، یزیدی فوج کے بدبختوں نے ان پاک دامن خواتینوں کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اور ان کے سروں سے دوپٹے ہٹا کر ان کو کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزیدی فوج آگے آگے ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور ان کے پیچھے وہ پاک دامن خواتین جو قید ہو کر آ رہی تھی، اور فوج یزید نے تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے نیزوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور وہاں کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک بغیر سر کے پڑا ہوا تھا، اور تمام شہیدوں کے جسم بغیر سروں کے وہاں پڑے ہوئے تھے، اور کربلا کے میدان میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ کربلا کے میدان میں 3 دن تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی تمام آل اولاد کی لاشیں ایسے ہی کفن و دفن کے بغیر ہی پڑی رہیں۔ چنانچہ 13 محرم 61 ہجری کو جب فوج یزید کا پہرا تھوڑا سا ختم ہوا، تب آس پاس کے لوگ دریائے فرات پر پانی بھرنے کے لیے آئے، اور بنی اسد کی عورتیں جب دریائے فرات پر پانی بھرنے کے لیے آئی تو انہوں نے یہ مناظر دیکھا کہ کربلا کے میدان میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں۔ انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کسی کا بازو کہیں پڑا ہے، کسی کا جسم کہیں اور پڑا ہے، اور کسی کے پاؤں کہیں اور پڑے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی وہ عورتیں بھاگتی ہوئی اپنے مردوں کے پاس گئیں اور وہاں جا کر اپنے مردوں سے کہنے لگیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کو یزید نے شہید کر دیا ہے، اور ان کی لاشیں کربلا کے میدان میں ایسے ہی کفن اور دفن کے بغیر پڑی ہیں، اور ان کے خیمے جلے پڑے ہیں۔ وہ عورتیں اپنے مردوں سے یہ کہنے لگیں کہ آؤ ہم چل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کو دفن کرتے ہیں، اور ان کے مرد اپنی عورتوں کی یہ بات سن کر ان سے یہ کہنے لگی کہ تم لوگ پاگل ہو گئی ہو، یزید نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کو شہید کر دیا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ ہمارا بھی دشمن بن جائے گا اور ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ عورتیں اپنے مردوں کی یہ بات سن کر یہ کہنے لگیں کہ تعجب ہے تمہاری یہ بات پر، ویسے تو تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، مگر تمہیں ان کی آل و اولاد سے اتنی محبت ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت کو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس میری آل و اولاد سے محبت کرو۔ اس کے بعد وہ عورتیں یہ کہنے لگیں کہ تم لوگ نہیں جاتے تو مت جاؤ، مگر ہم لوگ جائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد اور ان کے نواسے کو دفن کرنے۔ پیارے دوستو، جب بات یہاں تک آ پہنچی تب ان مردوں میں سے کچھ مردوں کی غیرت جاگ اٹھی، اور وہ مرد اپنی عورتوں کے ساتھ میدان کربلا کی طرف گئے، اور وہاں پہنچ کر یہ منظر دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگے، اور دیکھتے ہیں کہ کسی کا بازو کہیں پڑا ہے، کسی کے جسم کے ساتھ اس کا سر موجود نہیں، کسی کے پاؤں کہیں اور پڑے ہیں، اور یہ دیکھتے ہی خون کے آنسو رونے لگے اور بہت ہی پریشان کہ ہم ان کو کیسے دفنائیں۔ مگر انہوں نے پھر سوچا کہ ایک بہت بڑی قبر کھودی جائے اور ان تمام شہیدوں کو اس میں دفن کر دیا جائے۔ تو پیارے دوستو، جیسے ہی وہ لوگ شہیدوں کے لیے قبر کھود رہے تھے تو اتنے میں ایک گھڑ سوار آیا، اور یہ لوگ سوچنے لگے کہ یہ شاید کوئی سپاہی ہے، اور یہ لوگ ان سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو وہ گھڑ سوار بولا اور یہ کہنے لگا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ اس کے بعد تمام لوگ زارو قطار رونے لگے۔ پھر حضرت امام زین العابدین نے زمین پر ایک کپڑا بچھایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم کے اعضاء کو اکٹھا کرنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں سے ہاتھ مبارک ملتا اور کہیں جسم کا کچھ حصہ ملتا۔ اس طرح حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے تمام اعضاؤں کو اکٹھا کر لیا اور ان کو ایک مقام پر جمع کر لیا۔ تو پھر حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
دفن کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں ایک جگہ کھودتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہلے سے ہی ایک قبر بنی ہوئی ہے۔ تو پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے بھائی علی اصغر اور علی اکبر کو بھی دفنا دیتے ہیں۔ اور حضرت امام زین العابدین نے کربلا کے میدان میں ایک قبر بنا دی اور دوسری طرف وہ لوگ جو شہیدوں کے لیے ایک بہت بڑی قبر کھود رہے تھے۔ اس طرح تمام کربلا کے شہیدوں کو اس قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ تو پیارے دوستو، کربلا کے میدان میں آج بھی اس مقام کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں شہدائے کربلا کے تمام شہداء کے جسم مبارک کو ایک ساتھ دفنایا گیا۔ جب تمام شہدائے کربلا کو دفن کر دیا گیا تب کوئی شخص بولا اور کہنے لگا کہ ابھی ایک شخص باقی ہے، کوئی بوڑھے صحابی ہیں جن کو ابھی تک تدفین نہیں کیا گیا۔ اس وقت حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر یہ کہنے لگے کہ یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام یہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسی جگہ دفنایا جائے جب بھی یہاں کوئی شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنا دیا گیا۔ جب ان کو دفن کر دیا گیا تو تمام لوگ واپس جانے لگے، تو پھر آواز آئی کہ ابھی ٹھہرو، ابھی ایک شہید باقی ہے جن کو ابھی دفن نہیں کیا گیا۔ تو تمام لوگ بولے، یہ کہنے لگے کہ سب کو دفن کر دیا گیا ہے، وہ کون ہے جن کو ابھی تک دفن نہیں کیا گیا؟ تو حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ آؤ دریائے فرات کے کنارے۔ جب سب لوگ وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو پڑا ہے، اور تھوڑی سی آگے جا کر دیکھتے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو پڑا ہے۔ تو اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک وہاں پڑا ہے جہاں وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک قبر کھودی گئی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنا دیا گیا۔ تو پیارے دوستو، آج بھی کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آل رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس اسلام کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی، ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو پلیز ہمارے چینل مسٹر زیڈ بی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی انفارمیٹک اور تاریخی ویڈیو مل سکے۔ ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔